قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو دکھا کر چھپا کر رات میں دن میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اگر شارٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں، ولیوں کو دینا اچھا لگتا ہے، لینا اچھا نہیں لگتا، اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو جنت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو قطبیت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ابدال کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے ولیوں کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے، یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش بتاتے ہیں، اپنی تمنا بتاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دے، تو فرماتے ہیں دو عمل مجھے نظر آئے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اب غوث پاک کی تمنا سنو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرا رب مجھے بے پناہ دولت عطا فرما دے تو میں ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، ولی کے دل میں طمع نہیں ہوتی، ولی کے دل کے اندر کسی سے امید نہیں ہوتی۔ ولی اگر امید لگاتا ہے تو اپنے رب سے امید لگاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو موضوع کے قریب کرنے کی کوشش کروں۔ آپ مجھے بتائیے، میں بھی ادارہ چلاتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے ادارے چلاتے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچو، سال کا بجٹ جو ہوتا ہے، اس بجٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے پر گئے، آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے گئے، ان کو فضیلت بتاتے ہیں، ایک حافظ کی تعلیم کے خرچے کا اتنا ثواب ہے، ایک عالم کو پڑھانے کا اتنا ثواب ہے۔ اس طریقے سے ہم جاتے ہیں، اور اگر چندہ کم ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، اتنے بچوں کو سال بھر کھلائیں گے کیسے، ان کو پڑھائیں گے کیسے، اساتذہ کی سیلری کیسے دیں گے۔ میں حیران ہوں، چند بچوں کو چند وقتوں کا کھانا کھلانے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں رسید بک لے کر، تب جا کر کے ان بچوں کو کھلا پاتے ہیں، لیکن جب ہم اجمیر مقدس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خواجہ کا لنگر چالو ہے، ایک نہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خواجہ کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ پر گئے ہو کہ ذرا اتنا اناج بھیج دو۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ یہ اللہ والے کسی سیٹ کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے گا، سیٹ کو جو دینے والا ہے اس رب سے انہوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی ہے، اس لیے انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، ان کا مولا خود ان پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے۔ بلکہ وہ نہ کھائیں تو مولا خود ان کو کھلائے۔ میرے غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ وہ نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے، مولا قسمیں دے دے کر کے پلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دوستی انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دوستی کل بروز قیامت بھی کام آئے گی۔